قرآن قرض پیغمبر پر آیا تھا. دنیا ساتھ چھوڑ کر چلی جائے، قرآن نے وارث کا ساتھ نہیں چھوڑا، بلکہ اتنی وفاداری کی ہے کہ لاوارث اگر اٹھا کے بھی لے گئے تھے قرآن تو پھر کھینچ کے لایا یہی قرآن وارث کے پاس. ہلاکت سے بچنا ہے تو یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ، یہاں آؤ، سوا دینے کا باب آگے بڑھا. سارے معزز سننے والے الحمدللہ بہت دور دراز سے تشریف لائے ہیں، سارے اہل علم ہیں، اور میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ میری یہ طالب علمانہ گفتگو کو پوری توجہ دے رہے ہیں. اگر پوری تقریر میں ایک بات بھی محضر ہو جائے تو حق کی خدمت ادا ہو جائے گا. محترم، آپ نے آبزرویشن پہ پابندی لگا، مشاہدہ نہیں کرو، مطالعہ بھی نہیں کرو، فکر بھی نہ کرو، غور بھی نہ کرو. سوچا کیوں؟ سوچو بھی نہیں، بس یہ بھی ٹھیک وہ بھی ٹھیک، سوچنا نہیں، بس پڑھ لو قرآن کی آیت کہ ہر یستوی الخبیث والطیب، غور نہ کرنا کہ خبیث کون ہے. پڑھ دو آیت. اب میں کرنل مزدور شاہ رضی اللہ نے کیا آیت پڑھوں گے تو سینکڑوں آیتیں خود یاد ہو گئی یقین صاحب کی وجہ سے. یہ بڑا مسئلہ ہے نا، لیکن جب یہاں ضرورت ہے دروازہ ایک ہی ہے نا. مولا سلامت رکھے، مولا کے اللہ کرم کو سلامت بھیجے محمد آل محمد. نہیں سوچنا، نہیں غور نہیں کرنا، بالکل میری طرح متوجہ. یہ فوٹوگرافر ہے، یہ فوٹو لیں گے اور میرا فوٹو لیں گے، کلوز اپ میرا لیں گے. آپ کبھی کسی کا آ جائے گا، دیکھیں گے تب بھی آئے گا، نہیں دیکھیں گے تب بھی آئے گا. ادھر آپ دیکھ رہے ہوں گے، آپ کی سوچ ادھر چلی جائے گی، بات نکل جائے گی. سلامت بھیجے محمد آل محمد پر متوجہ ہے نا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بہت توجہ آپ کے جملے پر میں چاہتا ہوں. نہیں سوچنا نہیں، قرآن کہتا رہے ہل یستوی الخبیث والطیب. بس پڑھ لینا آیت کو آنکھیں بند کر کے، اور جب تک مکمل طور پہ آنکھیں بند نہ ہو جائیں آنکھیں کھول کے قرآن نہ پڑھنا. چندہ نوٹ کرو میری جان، بڑی بڑی بات لگا رہا ہوں. مضامین نو کے فرمبار خبر کراؤ میں خرمن کے خوش یقینوں کو. بتاؤ، غور کرو، غور کرو، اور نتیجے پر ایک اور خوبصورت نتیجہ لو. غور نہ کرنا، سمجھا بولا، غور نہ کرنا. خبیث کیا ہے، طیب کیا ہے، بس پڑھے جاؤ. خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، ظالم اور مظلوم برابر نہیں ہو سکتے، پڑھے جاؤ. قاتل اور مقتول برابر نہیں ہو سکتے، پڑھے جاؤ. غور نہ کرنا، فکر نہ کرنا، غور نہ کرنا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے صاحبان ایمان، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرنا. بس آیت پڑھ لینا، غور نہ کرنا کہ کچھ تو بدتمیز ہوں گے جنہیں منع کرنے کے لیے اللہ کو آیت بھیجنا پڑی. خبردار اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند مت کرو. یہ تنبیہ کیوں آئی؟ اگر آگے یہاں بیٹھے ہوئے نقوی صاحب کے سامنے اور بزرگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے چند بچے دوران تقریر باتیں کرنے لگے تو بزرگ ڈانٹ کر کہیں گے نا بیٹا خبردار، آداب مجلس کے خلاف ہے، بیٹا خاموش بیٹھو. ایسے تو نہیں کہیں گے. اگر بچے پہلے ہی شریفانہ انداز میں بیٹھے ہیں پھر تو نہیں کہیں گے نا. شریف اور چپ چاپ بچوں کو بھی کہیں گے تو کہنے والا بے وقوف ہوگا. بہت توجہ دار محترم، وہ حکیم ہے، عادل ہے. علی 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 سلوات سے دے پھر ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. خبردار، ایک کلمہ پڑھنے والوں اللہ اور رسول کو پشت دکھانے کی کوشش نہ کرنا، غور نہ کرنا. پڑھے
اس آیت کو، غور نہ کرنا. صاحب پتہ لگتا ہے نا بیوی نو ماں کہہ دیتا سی انہوں نے. صلوات لے جائیں، صلوات. غور نہ کرو، فکر نہ کرو، تدبر نہ کرو، تعقل نہ کرو. غور ذرا سا بھی کیا چہروں سے نقاب اڑ جائے گا. ہمارا مدعا یہ ہے عزیزان محترم، اور محبتوں کا مدعا ہے، اتحاد اور محبت مسلمین کا مدعا ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن میں غور کیجئے، قرآن کو کسوٹی بنائیے، قرآن کو معیار بنائیے، قرآن کو پیمانہ بنائیے. شخصیتوں کو نہ دیکھیے، کرداروں کو دیکھیے. رسول کی عزت باقی رہے چاہے کسی کی عزت رہے نہ رہے، اس لیے کہ اگر رسول کی عزت باقی رہی تو باقی بے عزتوں کی بھی تھوڑی بہت عزت ہو جائے گی. رسول کائنات کی عزت کرنا. صلوات بھیجنا. اور موقف صرف یہ ہے، ہمارا مدعا صرف یہ ہے کہ رسول نام ہے کائنات کی عزت کا. کائنات میں جو بھی میں نے پرسوں کی مجلس میں عرض کیا تھا جملہ پھر دوہرا رہا ہوں اپنے نئے معزز مہمانوں کے لیے تاکہ گفتگو مسلسل ہو جائے، کہ پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ تاریخ عرب میں قبل بعثت رسول کوئی صاحب عزت خاندان نہیں تھا. ابو طالب کے خاندان کہہ رہا ہوں، سب بے عزت تھے. میرے دوستوں نے کہا کہ صاحب یہ تو بہت بڑی بات کہہ دیا کہ پورے عرب میں 360 قبیلوں پر مشتمل ایک جزیرہ نمائی عرب، اور کوئی بھی باعزت قبیلہ نہیں تھا سوائے خاندان بنی ہاشم کے، سوائے خاندان ابو طالب کے. تو بھائی میں صرف تفصیل میں نہیں جاتا تھا، میرے وقت کی بیٹیاں بھی میرے پاؤں میں ہیں، میں آپ کو زحمت بھی نہیں دیتا، لیکن مطمئن کرنا بھی میری ذمہ داری ہے. میں نے ٹھیک کہا، کوئی صاحب عزت خاندان نہیں تھا. سلام کیا کرو آمنہ کے چاند کی نارائن کے صدقے کو. نبی موسم کی چھٹیوں کے صدقے میں عرب کے سارے بے عزت دار بن گئے. یہ صدقہ محمد رسول اللہ کا ہے، کوئی عزت دار نہیں تھا. اگر خاندان بنی ہاشم کے نوجوانوں کو نوٹ کرو تاریخ اسلام کہاں سے مرتب ہونا چاہیے. اگر خاندان بنی ہاشم کے علاوہ بھی کوئی عزت دار خاندان تھا تو تمہاری تاریخ میں بھی ہے. اور جامع ازہر مصر سے پاس شدہ سینسر شدہ تیار ہونے والی فلم دی میسج کا یہ جملہ آج بھی جا کر ویڈیو کیسٹ پر دیکھ لو کہ پہلی جنگ بدر ہے. جنگ بدر میں جب ادھر سے مسلمان اور ادھر سے کفار آمنے سامنے ہوئے ہیں تو ادھر سے کچھ نئے مسلمان کافروں کے مقابلے میں گئے. آج تک ابو سفیان کا جملہ دی میسج نامی فلم میں موجود ہے، جس میں جناب حمزہ کو للکار کر ابو سفیان نے کہا تھا. ابو سفیان نے جملہ کہا تھا، حمزہ تم تو جانتے ہو کہ جن لوگوں کو تم نے ہمارے مقابل میں بھیجا ہے وہ نسب کے اعتبار سے ہم سے بہت زیادہ کمتر ہیں. ہم کافر اپنی جگہ مگر کم نسلوں سے لڑیں گے نہیں، ہمارے مقابلے کے لیے اپنا نسب بھیجو. توجہ ہے یا نہیں؟ بھائی غور کریں. اور آپ آسمانوں پر جا کر علی کا نعرہ اگر جبریل کے پروں پر رکھ کر، پابندی اٹھا رہا ہوں 4 روز کی، جبریل کے پروں پر رکھ کر اگر علی کا نعرہ نجف تک پہنچانا چاہتے ہیں تو میں جملہ پیش کر دیتا ہوں اور ایک لفظ کا میں ضامن ہوں. توفیق خیر آپ مانے اپنے مولا کے بادشاہ سے جملہ میں ضمانت لے کر کہہ رہا ہوں کہ جیسے ہی کافروں کے سردار نے کہا حمزہ ہمارے مرتبے کے آدمی بھیجو، ان کمتر لوگوں سے مسلمان ہو گئے تو کیا خاندانی اعتبار سے ہم سے کم ہے، ہم ان سے نہیں لڑیں گے. پورے لشکر اسلام سے واپس بھیجا گیا کم حیثیت خاندان والوں کو، اور صرف ایک کو آواز دی جناب حمزہ نے جو ابھی تک فلم میں موجود ہے، او علی کم فارورڈ. ابھی نہیں نعرہ نہیں دیتا میں تو بھی یہ جملہ تھا. جناب حمزہ کہتے ہیں یا علی
نہیں کرو جس کو ادھر ہو سلامت بھیجے محمد علیہ محمد. جب علی سامنے آئے ہیں تو اب کسی نے اعتراض نہیں کیا کم نسبی کا. اب جملہ ہی میں سے زیادہ کہہ سکتا. میری جان کس کا احترام کرا رہے ہو؟ احترام کرا رہے ہو تاریخ مسلمان کے ان کرداروں کا, تاریخ مسلمان کے جن کرداروں کا. ابو سفیان جیسے کافر بھی نسب کے اعتبار سے احترام نہیں کرتے, تم علی کے ماننے والوں سے ان کا احترام کرا. نہیں دوستو ایسے نہیں. پوری طاقت اور توانائیاں خرچ کر کے علی کی دی ہوئی ساری قوت اکٹھا کر کے, چونکہ میں منزل تشکر پر ہوں جہاں یہ مجلس ہے, دونوں ہاتھ بلند کر کے بانیان مجلس کی اس عبادت کی مقبولیت کے لیے اور اپنی ساری تمنائیں مومنین و مومنات کو لے کر آئے ہیں. ان کی قبولیت کے لیے جبریل کے پروں پہ نعرہ رکھو. نجف پہنچانا جبریل کا کام ہے. نعرہ حیدری. متاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا, وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا. متاع شوق کو خود سے جدا نہیں کرتا, وہ اپنے دل پہ کبھی یہ جفا نہیں کرتا. علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت بھی مومن قضا نہیں. یہ میری جان مولا تمہیں سلامت رکھے. یہ شعر پڑھ کے میرے مزاج کے رخ کو نہ موڑا کرو. اللہ علی کا عشق ایک ایسی نماز ہے جس کو قضا کے وقت میں مومن قضا نہیں کرتا. تو کہیں گے ہوگا کسی شیعہ شاعر تک سے کبھی ہوگا عقیدت میں غالی ہوتے ہیں شیعہ. میں تو علامہ اقبال کا شعر سنا ہوں تم سمجھ رہا. تمہارا کام ہے تشریح نہیں کروں گا. جسے کافر کہنا ہے اقبال کو کہے. دستے باعث سے بڑا عجیب شعر. اور اسے سن 1972 میں علامہ رشید ترابی نے پڑھا تھا. 1972 میں رضویہ امام درگاہ کے شعر ثانی میں جو انجلوں میں ہوتا ہے 1972 میں علامہ رشید ترابی نے پڑھا تھا. دستے باعث سے آج بن کے نماز چلنا میری جان میری چاہے آہ کرو چاہے بات. یہ بات میری ہے نہیں جو میں زور لگاؤں. اقبال کی بات ہے, سمجھ لو تمہارا کام ہے. دستے واحد سے دستے واحد سے آج بن کے نماز اس ادا سے قضا ہوا ہوں میں. سوچو خدا اس کی تشریح کے لیے مجھے مکمل نظر 5 مجلسیں چاہیے. اس سلسلے پر میں گفتگو کروں تو 5 مجلسوں میں جا کر بات کروں. اس بات کہتے ہیں دستے واحد سے آج بن کے نماز اس طرح سے قضا ہوا ہوں میں. فیض اقبال ہے اسی در کا بندے شاہ لاپتہ ہوں میں. ارے مجھے قاضی نے نہیں سمجھے, مجھے قاضی نے, مولوی نے, مفتی شرع نے, امامے نے, ابا نے, قبا نے نماز کی طرح قضا کر دیا ہے. میرا جرم صرف یہ ہے کہ میں علی کا بندہ ہوں. توجہ ہے یا علی, نعرہ حیدری. دستے باعث سے میں آپ کو سلامت رکھے. دستے باعث سے آج بن کے نماز کیا لفظ استعمال پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہا ہے اقبال. میں نے بھی بہت اقبالیات پڑھی ہے دوستوں, 25 سال ہو گئے پڑھتے اقبالیات. یہ سمجھ میں نہیں آیا مجھے, سمجھ میں نہیں آ گیا تو بیان نہیں کر سکتا میں. دستے باعث سے آج بن کے نماز اس ادا سے قضا ہوا ہوں میں. فیض اقبال دستے
22 से आज बन के नमाज इस अदा से, साहब इस अदा से अदा हुआ हूं मैं, फैज इकबाल है इसी दर का, बंदे शाहे लापता हूं मैं। ऐसा मोड़ रहे हो और बता दूं, चलो कुछ नहीं, मैंने कल कहा था कि गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीख के तर्जुमे ही कर दो, जो अंग्रेजी में किताबें हैं। अगर नहीं लिख सकते तारीख इस्लाम अपने शर्मिंदा माजी की वजह से, तो मुसलमान नस्लों को गैर मुस्लिमों की लिखी हुई तारीखों के ट्रांसलेशन करा के उन्हें कॉलेज और यूनिवर्सिटी में दो, ताकि उनके ज़हन को रोशनी मिले, वो देख सके कि वो कितने काबिल फख्र पस मंजर के सरमायादार हैं, अंदाजा हो, नौजवानों में एतमाद आए। चलो एडवर्ड गिब्बन और ओकेले को नहीं देख सकते तो हिक्की को नहीं देख तर्जुमा करके पेश कर सकते कि साहब गैर हैं। अल्लामा इकबाल तो आपके अपने हैं। अल्लामा इकबाल ही के अशार की तफसीर और तशरीह किताबों में लिख दो, जहां अल्लामा इकबाल ने मौलवियों को खिताब करके कहा था, लिल्लाही गेटी बना शरीयत जरा, मौलाना साहब किबला, आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। इकबाल कह रहे आदमी काम का नहीं रहता, बात तो बड़ी काम की है इकबाल ने, आदमी काम का नहीं रहता, इश्क में ये बड़ी खराबी है। पूछते क्या हो मजहब इकबाल, ये गुनाहगार दूसरा भी है, दूसरा भी है। पूरी ताकत से, पूरी तवानाई से सिर्फ एक आखिरी आदमी तक पहुंच कर माशाअल्लाह बाहर तक छाया हुआ सारा मजमा। इर्द गिर्द मुस्तफा चौकिर्द या अली, ये हमारी हिसार है। चौपर पर नारे हैदरी, सलामत रहे, इतनी बुलंद सलावत भेज दे। गौर न करो, गौर न करो, न इकबाल के शेर पे गौर करो, न कुरान की आयत पे। चाहे जल्दी में जुमे के खुतबे में ये कहना ही पड़ जाए कि अल्लाह ताला फरमाता है बागे ज़रा में, और जो नहीं किया, ताकि चाहे जल्दी में ये कहना ही पड़ जाए कि अल्लाह ताला फरमाता है बागे ज़रा में, और आपकी तरह मजमा से तो कहा नहीं मैं बता बेचारे गलती हो गई। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कुरान शरीफ में, और तो करना नहीं, फिक्र करो, गौर करो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो, तो कुरान की आयतें तस्वीरें नजर आएंगी। आप तफसीर की बात करते हैं, तस्वीर नजर आएगी। अगर कुरान ने हुक्म दिया कि सादिकीन के साथ रहो, तो कुरान का फर्ज है कि वो तस्वीरें दिखाए कि कौन है सादिकीन। तुम्हें नहीं तय करना कि कौन है सच्चे, तुम्हें साथ रहना है सादिकीन के, बताना सादिकीन को है, सादिकीन को बताना ये उसका काम है जिसने साथ रहने का हुक्म दिया। तो खुलासा ये है ऐसान मुहतरम कि आप तारीख मुसलमान को, मैं रोजाना इख्तिताम पर ये जुमले कह रहा हूं, और कल मैं इंशाअल्लाह हस्बे वादा इस तारीख मुसलमान की इब्तदा बताऊंगा कि कहां से हुई और कहां तक जा रही है, और किस रुख से इसका किबला दुरुस्त किया जा सकता है। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, लेकिन जरा सा इस जुमले पर तवज्जो करते हुए अज़ीज़ान मुहतरम
آگے بڑھ جائیں کہ غور و فکر کے دروازے بند نہ کریں، تفکر و تدبر کے دروازے بند نہ کریں. یہ آپ کی 4 آدمیوں کی لکھی ہوئی انجیل نہیں ہے، یہ اللہ کا نازل کیا ہوا قرآن ہے، جس کی ہر آیت تدبر ہے، ہر آیت تفکر ہے، ہر آیت تعقل ہے. آخر غلبہ دین آپ کو کرنا ہے، آخر اس دین اسلام کو سارے ادیان پر غالب آنا ہے. چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے، اس دین کو غالب آنا ہے، اس دین کو غالب آنا ہے. تو یہ غالب آئے گا نابینا بن کر. سرکار میں اس سے بڑا جملہ کہہ نہیں سکتا. یہ نابینا بن کر، بھائی صاحب سرکار یہ جو نابینا بن کر آپ اسلام کی تاریخ لکھیں گے تو پھر غالب آئے گا، یہ دین غالب آئے گا. لِتُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی ادیان ہیں سب پہ غالب آ کر رہے گا. تو پھر تسلیم کرو کہ کوئی غالب ہے، کوئی غالب بارش ہے، کوئی غالب ہے، کوئی بارش ہے اس قرآن کا جو قرآن نے 1400 برس پہلے وعدہ کیا تھا کہ یہ غالب آ کر رہے گا دین. ابھی تک غالب نہیں آیا ہے، ابھی تک اکثریت بے دینوں کی ہے، 1 ارب ہے مسلمان. یہ غالب آ کر رہے گا دین. ابھی تک غالب نہیں آیا ہے، ابھی تک اکثریت بے دینوں کی ہے، 1 ارب ہے مسلمان. 3 ارب تو ابھی بھی غیر مسلم ہیں. ابھی تک اللہ کا وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. یا تو آیت قرآن سے نکالو یا پھر تسلیم کرو کہ کوئی بارش ہے کہ وہ آئے گا تو یہ دین غالب آئے گا. اور وہ بارش کیسا ہے؟ بڑی توجہ، وہ بارش حافظ قرآن نہیں ہے، وہ بارش ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن. آپ نے بڑی خوبصورت توجہ کی، معراج پر ہیں آپ آج کی مجلس میں سماعتوں کی، تو مجھے یہ جملہ پھر کہنے دیں. آج وہ بارش کیا ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے السلام علیکہ یا شریک القرآن، ایک قرآن کے شریک. پیدا تو کرے کوئی ماں ایسا بیٹا، 5 ہو گئی کائنات کے انسانوں کی مائیں نہیں پیدا کر سکی کوئی ایسا بیٹا جسے شریک القرآن کہا جائے. یہ کوئی بھائی صاحب یہ آسان جملہ نہیں ہے. 5 وقت کی زیارتوں میں کہتے ہو السلام علیکہ، ابھی قاری صاحب قاری رضوان صاحب انشاءاللہ پڑھیں گے زیارت. السلام علیکہ یا شریک القرآن. شریک کے معنی سمجھے بھی ہیں یا کہے جا رہے ہو؟ شریک کہتے کسے؟ یہ باتیں بتاؤ نوجوان نسل کو، یہ سمجھاؤ نوجوان کو. یہ چاہتا ہے آج کا ذہن، یہ روشنی چاہتا ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن. شریک قرآن کا شریک. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک. توجہ، میں بہت بڑا جملہ کہہ گیا. خدا کے لیے میرے ممبر کی کچھ مجبوریاں ہیں، آپ ذہین ہیں، توجہ کریں. اللہ کو کیا کہتے ہیں؟ وحدہ لا شریک. اسے اسی لیے لا شریک کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کوئی شریک ہو جائے تو اللہ 2 ہو جائے تو ہم وزن، ہم مرتبہ، ہم منصب کو شریک کہا جاتا ہے. اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک ہے. مگر قرآن کے لیے کہا گیا امام کو السلام علیکم یا شریک القرآن. اب قرآن ایک نہیں ہے، قرآن 2 ہے. ایک چپ ہے، ایک بولتا ہے. فرق کوئی نہیں ہے. جو یہ قرآن ہے وہی امام ہے، جو قرآن ہے وہی امام ہے. اگر قرآن نور تو امام نور، قرآن پاک امام پاک، قرآن طاہر امام طاہر، قرآن طیب امام طیب، قرآن ہادی امام ہادی، قرآن رہبر امام رہبر، قرآن معصوم امام معصوم، قرآن معصوم امام معصوم. جملہ سنو گے، قرآن میں ہر خوش کو تر کا علم ہے. امام کے پاس شریک القرآن
پھر جو قرآن کر سکتا ہے وہ امام کر سکتا ہے. تو اگر قرآن پہاڑ چلا سکتا ہے تو پھر امام سورج پلٹا سکتا ہے. السلام علیکم یا شریک القرآن، قرآن کے شریک. سلام ہوا آپ پر قرآن کے شریک. یا کر بتاؤں گا بہت بات ہو جائے گی. السلام علیکم یا شریک القرآن. ایک جملہ کہتا ہوں سرکار آپ اس منزل پر ہیں. سب دعا چاہتا ہوں ان نوجوان دوستوں کے لیے کوئی ایک بات کی اگر عرض کر دوں تو میرے بھائیوں کی سید مہدی صاحب کے خاندان کی جانب سے ہونے والی مجلسوں کی اور مومنین کی اتنی بڑی آمد کا یہ مقصد پورا ہو جائے گا. یا تو آج کے بعد کہنا چھوڑو السلام علیکم یا شریک القرآن، یا خبردار اب امام کے اختیار پر کوئی بحث مت کرنا، ورنہ پھر یہ لکھنا کہ قرآن کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا. میں یہ پوچھوں گا قرآن کی سورہ حمد بھی کسی پہ پڑھ دو تو مردہ زندہ ہو جائے، تو یہ جو شریک القرآن ہے تو فرمائے. یہ خدا کی قسم یہ الگ موضوع ہے. کبھی مجھے موقع ملا میں مسلسل صرف زیارت امام زمانہ پر 5 بجے سے پڑھوں گا. اس کے 5 جملے ہیں نا مولا کی زیارت سے، ایک ایک جملے پر ایک ایک تقریر ہے پوری. لیکن میں یہاں سے چلی گزر کر ایک جملہ کہہ رہا ہوں. پڑھ رہے ہیں نا سارے علماء سارے مجتہدین یہاں کے امام بارگاہوں سے اور مجلسوں سے لے کر نجف اشرف تک، روضہ عینیہ قم تک، سارے علماء کیا کہہ رہے ہیں؟ عشاء کی نماز پڑھ کے، مغرب کی نماز پڑھ کے، ظہر کی نماز پڑھ کے، فجر کی نماز پڑھ کے کیا کہہ رہے ہیں؟ السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان کہہ رہے ہو نا سارے. بڑا فیصلہ دے رہا ہوں، خدا کی قسم بڑا فیصلہ دے رہا ہوں. میں دعوے کرنے کا ممبر پہ عادی نہیں، لیکن میں محسوس کر رہا ہوں کہ میں کیا دینے جا رہا ہوں اس ممبر کے صدقے میں. کہہ رہے ہیں نا سارے علماء مجتہدین زیارتوں میں السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمان. خلیفۃ الرحمان شہادت دے رہے ہو نا، سلام بھیج رہے ہو نا. 5 وقت میں علی کے آخری بیٹے کو خلیفۃ الرحمان کہنا جائز ہے، اور اس آخری بیٹے کے جد علی کو خلیفۃ بلا فصل کہنا بدعت ہے. توجہ ہے سارے محترم. لفظ ایک ہے، صلوات سب ان سے محمد والے محمد. سوچیں بالکل سارا مطلب رضا واسطے صلوات ہے. صاحب العصر والزمان بلند الصلوات. جسے آپ سلام بھیج رہے ہیں اور ساری کائنات کے فرشتے سلام بھیج رہے ہیں، جسے اللہ درود و سلام بھیج رہا ہے، وہ پردہ غیبت میں 1250 برس سے بیٹھا ہوا سلام بھیج رہا ہے ان کھلے ہوئے سروں پر. آپ چند منٹ روئیں گے، آنسو بہائیں گے، آنکھ سے پانی بہائیں گے. خدا کی قسم آج تک کسی مومن کی آنکھ سے پانی کے بدلے خون نہیں بہا ہوگا، لیکن سید سجاد زیارت ناہیہ ہے بھائی، جا کر پڑھ لیں، ابھی گھروں میں پڑھ لینا. میرا آخری سرکار زمانہ جو صاحب العصر والزمان ہے، جو شریک القرآن ہے، جو خلیفۃ الرحمان ہے، جو حجت الدیان ہے، جو قاطع الکفر والطغیان ہے، جس میں سلام بھیج رہا ہے اللہ اور اس کے فرشتے اور ساری کائنات، وہ زمانے کا امام کہہ رہا ہے میرا سلام ہو کربلا کے ان شہیدوں پر. میں کربلا کے شہیدوں، امام کہہ رہے ہیں میں آپ کے غم میں خون کے آنسو رو رہا ہوں. یہ کسی شاعر کی شاعری نہیں ہے، یہ معصوم کا کلام ہے جو شریک القرآن ہے. تو جب وہ شریک القرآن ہے تو معصوم کا کلام عظمت میں آیت کے برابر ہے. اب اگر معصوم نے کہا کہ کربلا والوں پہ میں خون کے آنسو رو رہا ہوں تو 12
रहा है। किस पर? कभी अकबर की जवानी पर, कभी अब्बास के हरम पर, कभी सकीना के तमाचों पर, कभी असगर के गले पर, कभी हुसैन की शहादत पर, कभी ज़ैनब की बेपर्दगी पर। खून रो रहा है। मौला खून क्यों रो रहे हैं? देखें, एक रात से पर्दा उठा रहा हूं, फिर रोना जितना चाहे। मौला खून क्यों रो रहे हैं? मौला करबला वालों के गम में आंसू बहाइए ना, आंसू बहाइए। आंखों से खून क्यों बहा रहे हैं? तो मौला जवाब देंगे, अरे आंसू हुसैन के अज़ादारों तुम बहाओ, इसलिए कि तुमने सुना कि अकबर के बर्छी लगी, तुमने सुना कि ज़ैनब की चादर उतरी। अरे मैं इमाम ज़माना सुनता नहीं हूं कि अकबर के बर्छी लगी, ज़ैनब की चादर उतरी। मैं तो इल्मे विलायत से आज भी कभी ज़ैनब के सर से चादर छीनते हुए देख रहा हूं, कभी सकीना के तमाचे। अरे तुमने सुना कि सकीना के कुर्ते के दामन में आग लगी? मैं तुम्हारा इमाम देख रहा हूं। मैं अदादारो, आज गाजी का आलम बरामद होगा। आज बड़ी मकबूल मजलिस है। आज जो मन्नतें मानोगे ना वो आज पूरी हो जाएगी। खुदा की कसम, मेरी माँ बहनों, इतनी बड़ी तादाद में आप आई है। मौला सब शर्म की ताकत नजर, मैं आपसे कसम खा के जुमला कह रहा हूं। आज गाजी का मैं थोड़ा सा जिक्र करूंगा, मगर मन्नतें मान लो, जो मांगोगे वो मिलेगा। किसका वादा है? मेरा नहीं, सरकार जमाना का वादा है। और आकाए हसन अब्तही जो ईरान के आलिम दीन है, उन्होंने किताब लिखी है मुलाकात बा इमाम ज़मान। उन्होंने उसमें इमाम ज़मान का फरमान ये लिखा है कि मेरे मौला फरमाते हैं कि अरे अगर हाजी हज के मौके पर जाए तो उसे चाहिए कि वो एक मर्तबा जब मैदान अराफात में पहुंचे तो सारे मोमिनों को इकट्ठा करके मजलिस करे और मजलिस में हमारे चचा अब्बास का जिक्र करे। कहा क्यों? मौला चचा अब्बास ही का जिक्र क्यों? क्या इसलिए कि अदी से लेकर अस्करी तक मेरे सारे बुजुर्गों ने मुझे इमाम ज़माना की ये ड्यूटी लगाई है कि जहां अब्बास का तस्करा हो वहां इमाम ज़माना तुम्हें जरूर जाना है अदादार बनकर। मैं इस तरफ से ही किताब का हवाला दे रहा हूं। और मौला फरमाते हैं कि अब्बास की मजलिस जब होती है और उसमें जब मोमिन रोते हैं तो मैं हुक्म देता हूं अपने खादिमों को, लिखने वालों को, फरिश्तों को, इसकी मन्नतें लिखते जाओ, इसकी मुरादें लिखते जाओ। मौला ये अब्बास की खुसूसियत क्यों है? तो जवाब यही आएगा, सरकार ज़माना का है, तुम्हें क्या पता? अकबर का जख्म भी बहुत बड़ा है, कासिम का लाशा भी बड़ा पामाल है, असगर का खून भी जमीन आसमान बर्दाश्त नहीं कर सकी, हुसैन के गले पे भी खंजर चल गया। मगर जो अब्बास की हैसियत है, किसी शहीद के जाने से किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। अब्बास के बाजू कटने से ज़ैनब उजड़ गई, पर्दा उजड़ गया। मेरा बेटा ऐसे जी शादी सलामत रखे। उस्ताद शादी अदाकार हुसैन, क्या खूबसूरत गाजी का दूसरा तो भाई इसीलिए। अच्छा मुझे एक बात बता, रोते रोते बताओ, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता यहाँ क्या होगा। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, मेंबर पे मैंने कराची में आज मुहर्रम को ये जुमला कहा था। आपकी ये खूबसूरत रिकत देख कर मेरा जी चाह रहा है कि ये जुमला दोहरा दूं। सवाल है मेरा एक, मुझे ये बताओ अदादार, मुहर्रम से लेकर अब तक हर मोमिन के घर में हस्बे तौफीक नजर और नियाज होती है ना, रोजाना। ये हुसैन की नियाज, ये अकबर की नजर, ये असगर की नजर, ये कासिम की नजर, ये करबला वालों की नजर, ये शोहदाए करबला की नजर। कसम खा के बताओ मुझे मेरी माँ बहनों और मेरे बुजुर्गों और भाइयों बाहर तक खड़े हुए, जब अब्बास की नजर कहते हो तो क्या कहते हो? गाजी की हाजिरी है, कोई नजर नहीं कहता। हाजिरी कहा जाता है, गाजी की हाजिरी है, गाजी की हाजिरी है। इसलिए कि इमाम ज़माना कहते हैं जहां अब्बास का जिक्र हो वहां जमाने का इमाम हाजिर होता है। इसलिए अब्बास की नजर नहीं है, हाजिरी है। बड़े एहतराम से ये हाजिरी खाया करो। मौला तुम्हें सलामत रखे। और अगर जुमला सुन सकते हो तो मेरा ये जुमला सुन लो और देखो एक अजीब अंदाज से आलम आएगा। अदादारो बताया अब्बास की हाजिरी का हाल सुनाओ। एक जुमले में करबला में एक मोमिन था,
عبداللہ اس کا نام تھا. کربلا میں تھا ایک مومن, عبداللہ تھا اس کا نام, تھا بھی ضعیف, اولاد بھی اس کو کوئی نہیں تھی, ایک اس کی بیوی مومنہ تھی. 8 محرم کو غازی کے روزے پر سلام کرنے آیا, غصہ دیا اور آخر میں رو کر ایک جملہ کہتا ہے, مولا آپ باب الحوائج بھی تو ہیں. جسے سرکاری مسیح خادم ہے نا باب الحوائج, یہ خادم بیٹھے ہوئے مولا نے سلامت رکھے باب الحوائج کے, مولا باب الحوائج, مولا آپ بڑے زردہ نواز ہیں, مولا اپنے غلاموں کی فریادیں لاتے نہیں ہیں. مولا آج پہلی مرتبہ 8 محرم کو سکینہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں کہ آج میرے گھر میں تیری حاضری ہے, ضرور تشریف لائیے گا. جب تک آپ نظر نہیں دیں گے میں عزاداروں کے لیے حاضری کھولوں گا نہیں. واسطہ کس کا دیا؟ میری ماں بہنوں سن لینا, واسطہ کس کا دیا؟ عباس کے روزے پر کربلا میں 8 محرم کو سکینہ کا واسطہ, مولا میرے غریب خانے میں ضرور آئیے گا. یہ کہہ کر چلا گیا, اپنی بیوی سے کہا گھر کو پاک کر لے, صاف کر لے, طاہر کر لے, طیب کر لے, بڑے جلالی مولا کو مہمان بنایا ہے. میرا غازی آ رہا ہے, آج کی حاضری پہ نیاز میرا غازی خود دے گا. مومنہ نے صفائی کی, طہارت کی, گھر کی صفائی کرنے کے بعد مولا کی حسب توفیق حاضری بنائی, دسترخوان خان پوش رکھا اور اب انتظار میں بیٹھ گیا. کربلا کے مومن عزادار آنا شروع ہو گئے. بھائی حاضری کب شروع کرو گے غازی کی؟ کہا ٹھہر جاؤ, ابھی نظر نہیں ہوئی. دعا کرنا میں یہ جملہ پڑھ سکوں, ٹھہر جاؤ ابھی نظر نہیں ہوئی, ٹھہر جاؤ ابھی نظر نہیں ہوئی. ظہر کا وقت ختم ہو گیا, عصر کا وقت ختم ہو گیا, نظر نہ دینے والا نہیں آیا. مغرب کا وقت ختم ہو گیا, نظر دینے والا نہیں آیا. عشاء کا وقت ختم ہو گیا, نظر دینے والا نہیں آیا. آنے والے عزادار کہہ رہے بھائی کس سے کہا تھا, اللہ جانے مسافر کو کہیں دیر ہو گئی ہوگی, ہم ہی عباس کی حاضری دے لیتے ہیں, حاضری کھلا دے, ہم مولا کی نظر چک کے چلے جائیں. ایک مرتبہ اپنی بیوی کے پاس عبداللہ گیا, جا کر دیکھا نا یہ ہوتا ہے یقین, جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے ارے کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی, میرا مولا ایسا ہے تو نہیں, میں نے سکینہ کا واسطہ دیا تھا, کہیں گستاخی تو نہیں. آپ نے جملہ نہیں غور کیا, روتے بھی جاؤ اور سمجھو اگر کبھی منت پوری نہ ہو تو پھر اپنے دل کو ٹٹولا کرو, کہیں کوئی سہول غلطی تو نہیں ہو گئی. جزاک اللہ. بیوی ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں میرے غازی کی نظر سے, میں نے تو بڑے ادب سے نظر دلائی, میں نے تو بڑے ادب سے احترام اسی کے ساتھ مولا کی حاضری تیار کی تھی, میرا مولا آیا کیوں نہیں؟ عزاداروں بھی یہ بوڑھا بوڑھی میاں بیوی باتیں کر رہے تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی, دوڑ کر گیا, جا کر دیکھا ایک قداور جوان چہرے پر نقاب ڈالے ہوئے, دوش پر ابا ڈالے ہوئے دروازے پر کھڑا ہے. اس نے دیکھا, جوان نے سوال کیا بھائی تو حسین کا عزادار ہے؟ عبداللہ کہتا ہاں عزادار تو حسین کا ہوں. کہا سنا ہے تیرے یہاں غازی کی حاضری ہے؟ کہاں ہے؟ بسم اللہ آ جاؤ, مگر ذرا انتظار کرنا پڑے گا, میرا حاضری پر نظر دینے والا ابھی آیا نہیں ہے. کہا کوئی بات نہیں, ہم انتظار کر لیتے ہیں. وہ خوبصورت نقاب پوش نوجوان بھی عزاداروں کے مجمع میں آ کر بیٹھ گیا. بہت دیر ہو گئی, آخر ہاتھوں کو جوڑ کے کربلا کی طرف رخ کر کے کہتا مولا میں نے تو سکینہ کا واسطہ دیا تھا, آپ تو ضرور آتے, یقیناً میری طلب میں کوئی کمی ہوگی. اس کے بعد ان مومنوں سے کہتا ہے بھائی تم میں جو مومن زیادہ پرہیزگار ہے وہ ادب سے میرے غازی عباس کی حاضری دے دے تاکہ میں مولا کی نظر شروع کر سکوں. سارے عزاداروں نے اس نقاب پوش بزرگ کی طرف رخ کر کے کہا ارے یہ وزیر چہرہ, یہ وزیر قدر قامت, یہ ابا, یہ قبا, یہ سب زمامہ, یہ چہرے کے پیچھے نقاب کے پیچھے جھانکتا ہوا چاند, اس سے زیادہ کون اور مستحق ہے, یہی سے حاضری دلا دے. عبداللہ نے ہاتھوں کو جوڑ کر عرض کیا. وہ شخص اٹھا, حاضری کا جملہ سن لینا, سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرنا, جن کے
حاضری کے قریب آیا. حاضری کے قریب آ کر اس نے نظر دینا شروع کی. عبداللہ برابر میں کھڑا, نہیں جاؤ دیکھنا پھر ماتم کرنا. عبداللہ برابر میں کھڑا ہے. بزرگ نے حاضری دی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر الضالین. ابھی الحمد شریف ختم ہی کی تھی کہ مومن سے برداشت نہیں ہوا. ابا کا دامن پکڑ کے کہتا بھائی گستاخی نہ کر, میرے قاضی کی حاضری ہے. حاضری میں نے دے تو دی. کہا مذاق نہ کر, ہمارے یہاں نیاز ہاتھوں کو اٹھا کے دی جاتی ہے, تو نے ہاتھ تو اٹھائے ہی نہیں. ایک مرتبہ دوش سے ختم کر. ابا فرقائی ارے بلاتا بھی ہے, پہچانتا بھی. ختم کرو. ہاں بیٹا آتا جوڑ کر باتا میں نہ کہتا تھا میں ابھی نہیں آئے گا. عبداللہ سنو کہا بلاتا بھی ہے پہچانتا بھی نہیں ہے. ارے میں ہاتھ کیسے اٹھاؤں, میرے بازو کٹے ہوئے ہیں. عبداللہ نے ٹکر ماری ابن عباس کے قدموں میں. او میں اجڑ گیا, میرا غازی میرے گھر آیا. اور میری ماں بہنوں جسے جو تمنا مانگنی ہے یہ عالم ابھی آئے گا. سکینہ کا واسطہ دے کر مانگ لینا, اس لیے کہ جب تک یہ عالم لہرایا کربلا کے میدان میں زینب کی چادر سلامت رہی. آخری جملہ عزاداروں جب عباس پہنچے ہیں نا اس علمدار کے پاس, تو علمدار دریا پہ لیٹا ہوا تھا. ایک ہی بات کہی, مولا بہت شرمندہ ہوں سکینہ سے, مولا میرا لاشا خیمے میں نہ لے جائیے گا. علم کو اٹھایا ہے, عباس کے لاشے کو چھوڑا ہے. عباس کے لاشے کو آخری جملہ اگر کوئی برداشت کر گیا بڑا دل والا ہوگا. پھر جو تمنائیں ماننی ہے مان لینا, مگر روتے ایسے رہو جیسے شمر کا تماچا کھا کے سکینہ شام غریبہ میں رو رہی تھی. حسین نے خون بھرا خالی علم اٹھایا, دریا کی طرف سے خیمے کی طرف چلے. ختم کرتے رہو. آخری جملہ دور سے میری ماں بہنوں یہ جملے تم سنو. دور سے آتا ہوا علی بیٹے مارت سلامت کے تیرے ماں باپ کو بہن بھائی. ہاں بیٹا مجھے جملہ پڑھنے سید ہوں اس لیے پڑھا, میں نے مانا تجھ سے برداشت نہیں ہوگا, لیکن تو سن کے رو رہا ہے. سکینہ پر